بڈھا کھوسٹ، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ یہ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد کی بات ہے، جب میرا عزیز ترین دوست لیفٹیننٹ کرنل محمد سلیم شیخ ایران، عراق اور دوسرے محاذوں سے ہوتا ہوا بمبئی پہنچا۔ اس کو اچھی طرح معلوم تھا میرا فلیٹ کہاں ہے۔ ہم میں گاہے گاہے خط و کتابت بھی ہوتی رہتی تھی، لیکن اس سے کچھ مزہ نہیں آتا تھا، اس لیے کہ ہر خط سینسر ہوتا تھا، ادھر سے جائے یا ادھر سے آئے۔ عجیب مصیبت تھی، مگر اب ان مصیبتوں کا ذکر کیا کرنا۔ اس کی بمبئی کے BBNCIA کی ریپیسنس پر پوسٹنگ ہوئی۔ اس وقت وہ صرف لیفٹیننٹ تھا۔ ہم دونوں وسیع و عریض ریلوے اسٹیشن کے بوفے میں بیٹھ گئے اور دوپہر کے 12-1 بجے تک ٹھنڈی ٹھنڈی بیئر پیتے رہے۔ اس نے اس دوران میں مجھے کئی کہانیاں سنائیں، جن میں سے ایک خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس نے ایران، عراق اور خدا معلوم کن کن ملکوں کے اپنے معاشقے سنائے۔ میں سنتا رہا۔ پیشہ ور عاشق تو کالج کے زمانے سے تھا۔ اس کی داستانیں اگر میں سناؤں تو ایک ضخیم کتاب بن جائے۔ بہرحال آپ کو اتنا بتانا ضروری ہے کہ اسے لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا گر معلوم تھا۔ گارڈن کالج راولپنڈی میں وہ راجہ اندر تھا۔ اس کے دربار میں وہاں کی تمام پریاں مجرا عرض کرتی تھیں۔ خوبصورت تھا، کافی خوبصورت، مگر اس کا حسن مردانہ حسن تھا۔ پتلی نوکیلی ناک جو یقیناً اپنا کام کر جاتی ہوگی، چھوٹی چھوٹی گہرے بھوسلے رنگ کی آنکھیں جو اس کے چہرے پر سج گئی تھیں۔ بڑی ہوتی تو شاید اس کے چہرے کی ساری کشش ماری جاتی۔ وہ کھلنڈرا تھا، جس طرح لارڈ بائرن صرف کچھ عرصے کے لیے کسی سے دلچسپی لیتا تھا اور اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا، جیسے وہ اس کی زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں۔ اسی طرح کا سلوک وہ اپنے جال میں پھنسی ہوئی لڑکیوں سے کرتا۔ مجھے اس کا یہ رویہ پسند نہیں تھا کہ یہ میری نظر میں بہت ظالمانہ ہے، مگر وہ بے پرواہ تھا۔ کہا کرتا، الو کے پٹھے، غالب پڑھو وہ کیا کہتا ہے۔ اسے متن یاد کبھی نہیں رہتا تھا، مگر اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں ادا کر دیا کرتا۔ وہ کہتا ہے، وہی شاخ طوبہ اور جنت میں وہی ایک حور، واللہ زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ شہد کی مکھی بنو، کلی کلی کا رس چوسو، مکھی کسی مصری کی نہ بنو جو وہیں چپک کر رہ جائے۔ پھر اس نے اقبال کے ایک شعر کا حوالہ اپنا بیئر کا گلاس خالی کرتے ہوئے دیا۔ کیا کہا ہے اقبال نے؟ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ ثابت ہوا کہ تم نہ صرف ناداں ہو بلکہ درجہ اول بناسپتی گھی کی طرح درجہ اول چگت بھی ہو۔ اب ہٹاؤ اس بکواس کو۔ میں نے یہ بکواس اس طرح ہٹائی جس طرح بیرے نے میری بیئر کی خالی بوتل۔ پیشتر اس کے کہ میں اصل کہانی کی طرف آؤں، میں آپ کو شیخ سلیم سے متعلق ایک بہت دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ ہم گارڈن کالج میں BA فائنل میں پڑھتے تھے کہ کرسمس کی چھٹیوں میں رکمنی کی شادی کی اڑتی اڑتی افواہ ہمیں ملی۔ یہ رکمنی ہمارے ہی کلاس میں پڑھتی تھی اور کچھ عرصہ پہلے پوری طرح شیخ سلیم پر فریفتہ تھی۔ شکل صورت اس کی واجبی تھی، مگر میرا دوست شہد کی مکھی تھا۔ چنانچہ 2 مہینے ان کا معاشقہ چلتا رہا۔ اس کے بعد وہ اس سے بالکل اجنبی ہو گیا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ رکمنی جو تمہاری محبوبہ تھی اور جس کی خاطر تم نے اتنے جھگڑے اپنی کلاس کے طالب علموں سے کیے، وہ اگر دوسری جگہ بیاہی جائے تو ڈوب مرو، لیکن تم تیرنا جانتے ہو، ڈوبنے کا کام ہم اپنے ذمے لیتے ہیں۔ شیخ سلیم کو اس قسم کی باتیں عموماً کھا جاتی تھیں۔ اس نے اپنی مہین مہین مونچھوں کو تاؤ دینے کی کوشش کی اور کہا، اچھا تم دیکھ لینا کیا ہوگا۔ اس کی پارٹی کے ایک قوی ہیکل لڑکے نے پوچھا، کیا ہوگا؟ شیخ سلیم نے اس کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا، ہوگا تمہاری ماں کا سر، جب شادی کا دن آئے گا دیکھ لینا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، مجھے تم سے چند باتیں کرنی۔ شادی کا دن آ گیا۔
بارات جب دلہن والوں کے گھر کے پاس پہنچی تو کوئی شخص سر پر صحرا باندھے بڑے اچھے گھوڑے پر سوار اندر داخل ہو گیا۔ دولہا موٹر میں تھا جس پر پھولوں کا جال بنا ہوا تھا۔ گھوڑا سوار صحرے سے لدا پھندا شامیانے کے پاس تھا۔ گھوڑا خود دلہا بنا ہوا تھا۔ دلہن کا باپ اور اس کے رشتہ دار آگے بڑھے۔ گھوڑے کا مالک بھاگا بھاگا آ گیا تھا۔ اس صحرے سے لدے ہوئے آدمی کو اس جگہ بٹھا دیا گیا جہاں دلہن کو بھی ساتھ بیٹھنا تھا۔ بیچ میں ہون کنڈ تھا جس میں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے ٹکڑے جل رہے تھے۔ انہوں نے ننگے بدن اٹھ کر دلہن کو آشیرواد دیا اور دلہن سے کہا، سردار جی دلہن کو جلد بلائیے، مہورت ہو گیا ہے۔ فوراً رکمنی پہنچ گئی اور کچھ عرصے کے لیے دلہا کے ساتھ بٹھا دی گئی۔ پنڈت جی نے کچھ پڑھا جس کا مطلب میری سمجھ میں نہ آیا، لیکن ایک دم شادی کے اس جلسے میں ایک ہڑبونگ سی مچ گئی جب کار سے ایک دلہا نکل کر سامنے آ گیا اور بلند آواز میں تمام حاضرین کو مخاطب کیا، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، میں دعویٰ دائر کروں گا۔ وہ دلہا جو ہاتھ پکڑ کر دلہن کو اٹھا رہا تھا بڑی خوفناک آواز میں چلایا، ابے جا بے، دعویٰ دائر کرنے کے کچھ لگتے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پھولوں کا گھونگھٹ اٹھا دیا اور ان 1000 کے قریب آدمیوں سے جو شامیانے کے نیچے تھے کہ کچھ کہنا چاہا، مگر کہکہوں کا ایک سمندر موجیں مارنے لگا۔ دوسری پارٹی کے آدمی بھی ان کہکہوں میں شریک ہوئے، کیونکہ جب یہ پھولوں کا پردہ علیحدہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ سلیم ہے۔ رکمنی بڑی خفیف ہوئی، مگر شیخ سلیم نے بڑی جرت سے کام لے کر اس سے بلند آواز میں پوچھا، تم اس جگت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ رکمنی خاموش رہی۔ اچھا جاؤ جہنم میں، لیکن ایک دن نہیں، پورے 3 مہینے تم ہمیں پوجتی رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ صحیح دلہا کی طرف بڑھا جس کے منہ سے غصے کے مارے جھاگ نکل رہے تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے سارے ہار اس کے گلے میں ڈال دیے۔ سب باراتی بت بنے بیٹھے تھے۔ ہنستا کہکہے لگاتا وہ اپنے گھوڑے پر بڑی صفائی سے سوار ہوا اور ایڑ لگا کر کوٹھی سے باہر نکل گیا۔ گھوڑے سے اتر کر ہم دور نکل گئے تھے، اس لیے کہ میں اس کے پیچھے گھوڑے کسی تیز رفتاری سے بھاگا۔ اس نے میرا کاندھا بڑے زور سے ہلایا۔ یوں بیٹے، میں نے تم سے کیا کہا تھا، اب دیکھ لیا؟ ہوا تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر مجھے ڈر تھا کہیں شیخ سلیم گرفتار نہ ہو جائے۔ میں نے اس سے کہا، جو تم نے کیا وہ اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن بھائی میرے، کہیں ہنسی میں پھنسی نہ ہو جائے۔ فرض کرو اگر رکمنی کے باپ نے تمہیں گرفتار کروا دیا۔ وہ اکڑ کر بولا، اس کے باپ کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ کون اپنی بیٹی کو عدالت چڑھائے گا؟ میں تو اسی وقت گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ لے جائے مجھے تھانے، اس سالی کی ساری پول کھول دوں گا۔ میرے پاس اس کے درجنوں خطوط پڑے ہیں۔ سارے شہر میں یہی افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ رکمنی کا باپ شیخ سلیم کو ضرور اس کی گستاخی کی سزا دلوائے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے، مگر کچھ نہ ہوا۔ جب کئی دن گزر گئے تو میرے پاس گاتا ہوا آیا، تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے پر وہاں تماشا نہ ہوا۔ اب میں اصل کہانی کی طرف پلٹتا جو اس واقعے سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ یہ خود اس نے مجھے سنائی، جس کی صداقت پر مجھے 100% یقین ہے، اس لیے کہ شیخ سلیم جھوٹا کبھی نہیں۔ اس نے مجھے بتایا، میں ایران میں تھا، وہاں کی لڑکیاں عام یورپین لڑکیوں کی طرح ہوتی ہیں، وہی لباس، وہی وضاقتہ، البتہ ناک نقشے کے لحاظ سے کافی مختلف ہوتی ہیں۔ جتنی خرافات وہاں ہوتی ہیں شاید ہی کسی اور ملک میں ہوتی ہوں۔ میں نے وہاں کئی شکار کیے۔ وہاں میرے ایک بڑے افسر کرنل عثمانی تھے۔ حالانکہ ان کا عہدہ جیسا کہ ظاہر ہے مجھ سے بہت بڑا تھا، لیکن وہ میرے بڑے مہربان تھے۔ میس میں جب بھی مجھے دیکھتے زور سے پکارتے، ادھر آؤ شیخ، میرے پاس بیٹھو، اور وہ میرے لیے ایک کرسی منگواتے۔
विस्की का दौर चलता तो इधर उधर की बातें शुरू कर देते। कर्नल उस्मान को मुझसे छेड़खानी करने में खास मजा आता। जब वो कोई फिक्रा मुझ पर चुस्त करते तो बहुत खुश होते। काफी मोमिर आदमी थे। इसके अलावा बड़ा अफसर, मैं खामोश रहता। उनको इन पुलिस्तानी नर्सों से बड़ी दिलचस्पी थी जो वहां एम्बुलेंस कोर में काम करती थी। ये पुलिस्तानी लड़कियां बला की तनोमंद हैं। ये मोटी मोटी सफेद पिंडलियां, बड़ी मजबूत छातियां, बड़ी बड़ी और सेहतमंद, कूल्हे चौड़े और गोश्त से भरे हुए, जिनमें सख्ती हो, लोहे ऐसी सख्ती। मेरे कई दोस्त थे, पर जब मैं आयरन से मिला तो सबको भूल गया, सारे ईरान को भूल गया। बड़ी सिफतें थी, नक्श सब छोटे छोटे थे। अगर तुम उसकी छातियों और पिंडलियों को पेशे नजर रखते तो यही समझते कि उसके हाथ डबल रोटी के मानिंद होंगे। उसकी उंगलियां इतनी मोटी होंगी कि जैसे किसी दरख्त की टहनी। मगर नहीं दोस्त, उसके हाथ बड़े नरमो नाजुक थे और उसकी उंगलियां तुम ये समझ लो कि चुगताई की बनाई हुई तस्वीरों की तरह मखरूती लंबी नहीं, मगर पतली पतली थी। मैं तो उस पर फरेफ्ता हो गया। चंद रोज की मुलाकातों ही में उसके मेरे ताल्लुकात बेतकल्लुफी की हद तक बढ़ गए। यहां तक पहुंचकर शेख रुक गया, एक नया पैक ग्लास में डाला और सोडा मिलाकर घटाघट पी गया। ना याद कराओ ये किस्सा, मैंने उससे कहा। लेफ्टिनेंट साहब, आपने खुद ही तो शुरू किया था। उसने माथे पर तेवरी चढ़ाकर मेरी तरफ देखा और एक पैग अपने ग्लास में, 3-4 पैग जो बोतल में बाकी बच गए थे इंतकामन मेरे ग्लास में डाले और खुद सूखी, जिसे अंग्रेजी में नीट कहते हैं, पी गया और खांस खांस कर अपना बुरा हाल कर लिया। लानत हो तुम पर। यानी ये क्या मौका था मुझ पर लानत भेजने का। उसकी खांसी अब बंद हो गई थी और वो रुमाल से अपना मुंह पोंछ रहा था। ये ना पूछो मेरी जान। दूसरे रोज रात को कर्नल साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने बड़े तंज से कहा, ओह साहिबजादे, मुझे बुढ़ा समझते हो? वो तुमने ज़रबुल मिसल नहीं सुनी? नया एक दिन, पुराना 100 दिन। मैंने उनसे अर्ज की, कर्नल साहब, आपका मेरा क्या मुकाबला? मगर मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये कमबख्त इस हकीकत से अब तक गाफिल है कि कब्र में पांव लटकाए बैठा है और इश्क फरमा रहा है। मैं तो खुदा की कसम जब इस उम्र को पहुंचूंगा तो खुदकुशी कर लूंगा। इस मुंह के साथ जिसमें आधे दांत मसनूई हैं, मेरी आयरन पर निगाहें लगाए बैठा है। कर्नल होगा तो अपने घर में। इसने कभी फिर उसकी बात की तो एक ऐसा घूंसा जमाऊंगा कि इसकी सूखी गर्दन पर के मन का बाहर आ जाएगा। देर तक उस बुढ़े खुसट से आयरन, निहायत ही प्यारी आयरन के मुतालिक बातें होती रही और वो तंज करने से बाज ना आया। विस्की का चौथा दौर चल रहा था। मैंने अपने होंठों पर बड़ी फर्माबरदार किस्म की मुस्कुराहट पैदा की और उससे कहा, कर्नल साहब, जो आपको बुढ़ा कहे वो खुद बुढ़ा है। आप तो माशाल्लाह धान पान हैं। ये महफिल खत्म हुई तो मैं बहुत खुश हुआ। आयरन ने मुझसे वादा किया कि वो दूसरे रोज फलां होटल में शाम को 7 बजे मिलेगी। उसमें फौजियों को इजाजत थी। इतवार था, इसलिए मैं वर्दी के बजाय निहायत आला सूट पहनकर वहां पहुंचा। 7 बजने में अभी 9 मिनट बाकी थे। मैं डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ तो मेरे पांव वहीं के वहीं जम गए। कर्नल उस्मानी साहब आसपास बैठे हुए लोगों से गाफिल आयरन का बड़ा लंबा बोसा ले रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उस कर्नल से कहीं ज्यादा बुढ़ा खूसट बन गया।